میں نے پکارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نैیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا، جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن۔ بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ۔ جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سب ہمارے ساتھ ساتھی جوائن ان کر رہے ہیں زوم سے اور فیس بک سے بھی۔ آپ سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا۔ فقہ القلوب، دلوں کو بدلنے والی کتاب، اللہ کی توفیق سے القرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں فقہ اسماء اللہ و صفاتہ، اور اس کے تحت ہم اس کا باب اول پڑھ رہے ہیں کہ فقہ العلم باللہ و اسماءہ و صفاتہ۔ تو جناب ہمارا آج جو پیج ہے جہاں سے ہم نے آج کا لیسن ہے، ہمارا جو لیسن 41 ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، آپ نے وہاں سے سن لیا ہوگا فرحتہاشمی.com سے یا لدا پی کے سے۔ تو اس کا جو صفحہ نمبر 79 سے 81 تک ہم نے کرنا ہے، یعنی 79 سے 81 تک کا آج ہمارا لیسن ہے۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پوری امید ہے آپ نے خوب اچھی تیاری کی ہوگی۔ آج ہم آپ سے کوشش کریں گے ذرا زیادہ عربک پڑھوائیں، تو جو آپ میں سے شوق رکھتے ہیں عربی پڑھنے کا وہ اپنے ہاتھ کھڑے رکھیں، کیونکہ ہم عربی
سے آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو عربی پڑھنا چاہے, جہاں سے لیسن شروع ہو رہا ہے آیت 71 کا, سوری آیت کہہ رہی ہوں, صفحہ 79 کا سینٹر سے شروع ہو رہا ہے, وہ ہاذا سے, جو پڑھنا چاہے وہ اپنا مائک کھول کے اپنا نام بولے. مسز دانش. جی مسز دانش, بسم اللہ کیجئے, پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كُلُّهُ يَكْشِفُ عَنْ حِلْمِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ إِلَى جَانِبِ قُوَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرِقَابَتِهِ وَإِمْحَالِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا عَنْ حِلْمِ وَرَحْمَتِهِ لَا اس کو کریں, يُؤْثِرُ اس کو پڑھیں, یہی رکیں یہاں, اس کو یوں پڑھیں, وَإِمْحَالُ النَّاسِ, ٹھیک ہے, وَإِمْحَالُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا آگے, فی الدنیا عن حلمی و رحمتی لا یوثر ان حلم, ٹھیک ہے, ان حلم, الحلم ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا, جزاک اللہ, احسنتی, بہت اچھا پڑھا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی, اب سوال میرا آپ سے یہ ہے, اب میں کسی اور ساتھی سے سوال کرتی ہوں. کوشش کریے کہ ہم میکسیمم ساتھیوں کو موقع دیں, اور جو لوگ ایک دفعہ پڑھ لیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے, اور پھر اگر کوئی نہ رہے جواب دینے والا تو وہ پھر ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اب میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے, اس جو عربک پڑھی گئی, یہاں سے میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود اپنی قدرت اور قوت اور نگرانی کے لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, تو یہ اس کی کون سی صفت کی عکاسی کرتی ہے؟ جی کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ آسیہ اکرم آپ بتائیں. جی عالیہ آپ بتا دیں. چلیں, اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور کیسی اس کے اندر کیا, یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو عدل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل سے کام ہے. نہیں, اس میں عدل کی بات نہیں, اس میں دیکھیں پہلا لفظ کیا, ان حلم اللہ و رحمتی, تو اللہ کا کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حلم, حلم ظاہر ہو رہا ہے, علیم, بردباری اور رحمت. ٹھیک ہے, تو اس کی جو صفت ہے نا بردباری کی, حلم کی, جب حلم ہوتا ہے بردباری ہوتی ہے تو رحمت کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا. حلیم و صفت ہے وہ, ٹھیک ہے, یہاں سے عکاسی ہو رہی ہے. اوکے جناب, نیکسٹ سوال لیتے ہیں ہم, بلکہ یہاں سے لا یؤثر, یہاں سے اب کون پڑھے گا؟ اپنا نام لے, مائک کھولے اور نام لے. سیدہ ہما انیس. جی ہما پڑھیے. لا يؤثر في دقته الحساب وعدل الجزاء في النهاية فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسب وحان وقت الحساب والجزاء فإن الله لا يظلمهم شيئا وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت اچھی کوشش ہے. تھوڑا سا میں یہاں سے کریکشن کرا دوں, وحان وقت, ٹھیک ہے, وحانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وحان وقت الحساب, ٹھیک. اور وہوا سے ذرا دھیان سے پڑھیں, وہوا, شاباش, وہوا کفیل, یہاں سے پڑھیں, وہو کفیل بتوفیتہم. اچھا, اس کا میں اعراب چیک کیجئے, میں بتاتی ہوں. بتوفیتہم, بتوفیتہم, ٹھیک ہے, شاباش. آگے پڑھیں. بتوفیتہم حسابہم وفق عملہم وکسبہم. یہیں رک جائیں, اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. وفق عملہم, وفق, ٹھیک ہے, وفق عملہم ولا تفوتا عملہم کے بعد پڑھیں وکسبہم. وکسبہم, ٹھیک ہے, وکسبہم, ٹھیک ہے. آگے.
ولا تفوت منهم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة. ٹھیک ہے، شاباش. یہاں پہ ایک کریکشن اور کریں، ولا تفوتو. ولا تفوت. ٹھیک ہے. ٹھیک، احسنتی، بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب. یہاں پہ میرا سوال، اب یہ جو انہوں نے عربک پڑھی ہے یہیں سے ہم سوال اٹھاتے ہیں. ہمارے سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں لوگوں کو اپنے حلم کی صفت کی وجہ سے مہلت دیتا ہے، لیکن یہ بات کس چیز پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو بتائے وہ نام بتائے، اردو میں بتائیے. کیا سمجھا آپ نے؟ جی کیا سمجھا کہ کیا چیز اس کی حلیم ہونے کی جو صفت ہے وہ کیا کس چیز پر اثر انداز نہیں ہوتی یا نہیں ہوگی؟ سحری انصاری آپ بتائیں گی؟ سحری انصاری، شاہدہ پروین، اسما خان، کوئی بھی آپ میں سے بتانا چاہے. شافیہ، دانش، کتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو بتانا چاہے مائک کھولے. عظمیٰ آپ بتائیں گی؟ جی عظمیٰ بتائیے. یہ اجالہم یعنی کہ جب وہ قیامت کا وقت آ جائے گا تو اچھا اندازہ نہیں لگانا آپ نے، اگر معلوم ہے تو بتانا ہے. کوئی اور بتائے. باجی میں بتاؤں؟ میں کون؟ سعدیہ. ہاں نام بتانے، میں تو میں نے سننا ہی نہیں ہے. نام جی بتائیں. سعدیہ سعدیہ. آپ بتائیں. باجی سعدیہ. سعدیہ آپ بتائیں. جی بتائیے جی سعدیہ. یعنی حساب کی باریکی جو ہوگی اور مطلب عدل اور جزا جو ہوگی آخرت میں، اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا کہ بھئی ایسا نہ ہوا کہ اللہ اس نے گناہ کیے تھے اور اللہ نے اپنی رحمت اور علم سے اس کو ٹائم دیتا گیا، مگر اس کی کمائی پہ اور اس کے عمل پہ کوئی اس پہ وہ اثر نہیں پڑے گا. یعنی حساب، دو چیزوں پہ اثر نہیں پڑے گا یہاں سے جو پتہ چل جی رہا ہے. جی حساب پر، اور دوسرا بھی پک کر سکتی ہیں آپ، کوشش کریں. اور یعنی کس پہ؟ مطلب اس کی جو جزا ہے نا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی عدل کے ساتھ دے گا، فیصلوں میں عدل عدل کے پر کوئی ساتھ. اثر نہیں. اور ہاں جی شاباش، ٹھیک ہے، گڈ، اچھا پک کیا آپ نے. تو جناب دو چیزیں لکھ لیں. یہ اللہ کی حلم کی جو صفت ہے کس چیز پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ نمبر 1 حساب کتاب پر نہیں ہوگی اثر انداز، اور نمبر 2 فیصلوں میں عدل پر نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک بچے سے زیادہ رحمت اس پہ ہو گئی، اس پہ زیادہ حلیم طبیعت ہو گیا آدمی، یا اپنی مرضی کے لوگوں کو زیادہ نواز دیا. نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ معاملہ کرے گا. اگرچہ وہ بہت حلیم ہے اور بہت رحیم ہے، لیکن وہاں فیصلہ نمبر 1 حساب کتاب پر اثر نہیں پڑے گا، نمبر 2 عدل پہ اثر نہیں پڑے گا. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کی رہنمائی کی ہے ہمیں. ٹھیک ہے جناب، چلیں جی نیکسٹ کویسچن لیتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا کویسچن، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ یہاں ان فی خلق سے کون پڑھے گا؟ نام بتائیں. اوج باجی. ادیبہ. میرا خیال ہے اوج نے پہلے نام لیا تھا. اوج آپ پڑھیں، پھر اس ادیبہ آپ سے بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے. جی اوج پڑھیے. ان فی خلق الشمس آیہ وفی نورها آیہ وفی حرکتها آیہ وفی اشتعالها آیہ ان هذه الكتلة الهائلة الملتهبة والتي يخرج منها هذا النور العظيم وهذه الحرارة الموزونة وبهذا النور وبهذه الحرارة تجري بأمر الله في مسارات مختلفة في فضاء هذا الكون العظيم وهي مأمورة ماشاءاللہ اوج، بس بہت ہی اچھا پڑھا ہے، دل خوش کر دیا آپ نے ماشاءاللہ. بس ایک جگہ جو ہے وہ ٹھیک کیجئے کہ وَهَذَا النُّورُ الْعَظِيمُ وَهَذِهِ الْحَرَارَةُ الْمَوْزُونَةُ. چیک کر لیں، اس پہ مجھے سننے میں فرق پڑا ہو، یہ اس پر پیش آئے. ٹھیک ہے جی بھائی، جزاک اللہ. اور اسی طرح بھی امر اللہ فی مسارات مختلفت.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، اللہ برکت کرے. لیکن جب کوئی ساتھی پڑھ رہا ہو اور کریکشن نہ کروائی جا رہی ہو یا کہیں کروائی بھی جا رہی ہو نا، کیونکہ آسان نہیں ہے عربی کو، ایک تو ویسے ہی ہماری زبان نہیں ہے، پھر اعراب لگا کے اس کو سننا، غور سے لگانا، اور پھر اس کو سب کے سامنے پڑھنا، بہت امکانات ہوتے ہیں مسٹیکس کے. لیکن ماشاءاللہ ساتھی بہت اچھی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعراب بھی لگاتے جائیں نا، تو آپ کہیں جو چیز مس ہوگی ہو تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیں اب ہم آتے ہیں جناب اس پر سوال ایک اٹھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس پہ کیا سوال ہے. اب یہاں پر جو مصنف نے سورج کی تخلیق میں کچھ نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے نا، تو آپ بتائیے، عربک تو انہوں نے پڑھ دی، کن کن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی رابعہ نادر. جی رابعہ بتائیے. رابعہ آپ جی بتائیے. جی اس میں بتایا ہے کہ سورج کے ایک تو نور کی یعنی اس کی لائٹ میں ایک نشانی ہے، اس کی حرکت میں نشانی ہے، اس کے بھڑکنے میں نشانی ہے، اور یہ ٹکڑا مطلب کس طرح سے بھڑکتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. اور اس کی جو حرارت ہے وہ موضوع حرارت ہے، یعنی کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری زیادہ یا کم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا. اور حرکت بھی تو ہے نا، یہ موضوع حرکت، ہاں دیکھیں جی. ٹھیک ہے، حرکت، اس کی حرکت بھی موضوع ہے، اور اس کی تخلیق میں بھی نشانی ہے نا. ٹھیک ہے، روشنی سے جی پہلے تخلیق ہے نا، اور پھر جو اس کا شعاعوں کا ہم تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ بھی تو دیکھیں کتنا زبردست ہے. فضا میں تو وہ کہیں پہ بھی نکل کے جا سکتی ہے نا. تو الحمدللہ آپ نے درست جواب دیا، بس اس میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. جی. اچھا جناب، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ سوال ہم جو لیتے ہیں نا وہ یہاں سے لیتے ہیں. نیکسٹ ان ذالکہ سے کون عربک پڑھے گا؟ میں پڑھوں رفع شکل. عائشہ. چلیے رفعت آپ پڑھ لیں، پھر نیکسٹ. ٹھیک ہے. ان ذالک کلہ یدل بلا شک علی کمال قدرت اللہ الذی یصرف ھذا الوجود عن قوۃ و عمل و حکمہ. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ نے نا اس کو، اب میں نے جیسے پڑھنا ہے نا، آپ نے اس کو سننا ہے، بلکہ کوئی اور ساتھی پڑھے اور آپ نے سننا ہے، کیونکہ کچھ میں اعراب کی غلطیاں ہیں. انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بہت اچھا بھی پڑھے لیکن کوئی اور ساتھی پڑھے گا. آپا میں زونی بول رہی ہوں، میں پڑھوں؟ جو بھی پڑھیے. اچھا. ان ذالک. زوبی آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. طاہرہ یاسمین ٹیچر پڑھوں؟ چلیں طاہرہ آپ پڑھ لیں، زوبی سے پھر پڑھوا لیں گے. جی پڑھیے طاہرہ. ان ذالک کلہ یدل بلا شک علی کمال قدرت اللہ الذی یصرف هذه الوجود عن قوت وعلم وحکمت. بہت ہی اچھا پڑھے. تھوڑی سی ذرا سی اب کریکشن ہے، اس کو ذرا دیکھیے، میں پڑھتی ہوں، آپ اپنے چیک کریں. ان ذالک کلہ یدل بلا شک علی کمال قدرت اللہ الذی یصرف ھذا الوجود عن قوت وعلم وحکمت. ٹھیک ہے، شاباش. آپ لوگوں نے صحیح بھی اعراب لگائے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم ذرا جلدی میں پڑھتے ہیں نا تو کوئی ایک آدھ پر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھا پڑھا، شاباش. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا چلیں یہاں پر ایک سوال دیکھتے ہیں. یہاں سے سوال ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی لائنز پڑھی گئی ہیں تو اس میں یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی سورج کی روشنی، چلنا، بھڑکنا، اس کے راستہ، اس کی شعاعوں کا راستہ، تو یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ یہ سب تخلیق جو ہے کس بات کی دلیل ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یاسمین میں بتاؤں؟ جی بتا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ وہ جو سورج میں یہ ساری خوبیاں جو بتائی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت ہے. تو کمال قدرت سے کیا مراد؟
اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. ٹھیک ہے آپ نے درست کہا بالکل. چلیں کوئی اور ساتھی ایڈ کریں. انہوں نے کہا یہ اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے. کوئی اور اس میں کچھ اور بتانا چاہے کہ اس سے کیا دلیل نکلتی ہے, کیا پتہ چلتا ہے, کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جی کمال اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ سب نہیں, چل رہا ہے. سب نہیں بولنا, لیکن کوئی نہیں بولے گا. ہماری کلاس کا ایک رول ہم نے سیٹ کیا, جس نے بولنا ہے وہ نام بتائے. جی فائزہ آپ بتائیں. میم کمال قدرت میں اللہ تعالیٰ سورج کو پھیرتا ہے اپنی قوت, علم اور حکمت کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اپنی اس کے پاس قوت بھی ہے سورج کو بنانے کی. بہت اچھا جواب ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کمال قدرت, آپ نے الیبوریٹ کر دیا. اس کے پاس قوت بھی ہے, قوت کی قدرت بھی ہے, اس کے پاس علم کی قدرت بھی ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں سورج کو کتنا بنانا ہے, کتنی روشنی دینی ہے, کتنا بڑا بنانا ہے, کتنی دور رکھنا ہے. اور حکمت بھی ہے کہ سب چیزوں کو کہاں کس جگہ پلیسنگ ہوگی, کیسی چیز کیا بنے گی, اور کہ ٹکرائے نہیں, اور سب وہ پوری کائنات کی سیٹنگ اس نے اپنے حکمت اور علم اور قدرت سے کی ہے. یہی اس کا کمال قدرت ہے. جزاکم خیرن کثیرا. دونوں کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب نیکسٹ لیتے ہیں ہم. کون پڑھے گا اگلی آیت؟ اگلی منزہ میں پڑھوں عربک. جی, منزہ میں پڑھوں جی. منزہ پڑھیے. ان رؤیت الآیت الکونیت وتدبر الآیت القرآنیہ کفیل بتحریک القلوب استجاشت الشعور لتعظیم بارئ الوجود وعبادته وطاعته. شاباش, بہت اچھی کوشش ہے. کفیلن سے ذرا پڑھیں. کفیل بتحریک القلوب استجاشت الشعور لتعظیم شعور. ٹھیک ہے, ٹھیک. تحریک القلوبی, تحریک القلوبی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نیکسٹ اس پر ہم اب دیکھتے ہیں, اس سے ہم سوچتے ہیں کہ کیا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. چلیں یہ بتائیں, ابھی اس کو دیکھنے سے پہلے مجھے ایک ذرا سی ہم پیچھے جو ہم بات کر کے آئے ہیں سورج کی روشنی کی اور سب اس کی اور اللہ کے کمال قدرت کی, تو میں چاہوں گی کہ ذرا ہمارے ساتھی جو ہیں وہ چیٹ میں تھوڑا سا لکھیں, کیونکہ کچھ ساتھی تو حصہ لے رہے ہیں کہ کچھ ساتھی جو ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ چیٹ میں زیادہ کمفرٹیبل ہو نا, اور آنسر بھی دے رہے ہیں. اچھا جناب چلیں یہ بتائیں کہ سورج کی روشنی کے کچھ فائدے تو لکھیں. روشنی پہ بڑی بات ہوئی ہے, نور پہ بڑی بات ہوئی ہے, کچھ فائدے لکھیں. سورج کی روشنی کے کیا فائدے ہیں؟ وائٹامن ڈی ملتی ہے, اوکے آ گیا پہلا جواب. پھر زندگی ملتی ہے, وائٹامنز ملتا ہے, لائٹ ملتی ہے, مفت کی روشنی ہے, پے کرنی پڑے تو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے جناب. فصلیں پکتی ہیں اس سے, سولر الیکٹریسٹی فائدہ مند ہے. ڈپریشن کو ہیل کرتی ہے. دس از سو ٹرو. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. عالیہ اکبر نے لکھا ہے اس میں کہ, اور بھی ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا ہے. میں کسی ایک کا نام لے دیتی ہوں نا تو کبھی کبھی میں شکوا سا آتا ہے کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا, تو کبھی کسی کا لے دیتی ہوں, کبھی کسی کا لے دیتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہے نا, جو لوگ مسلسل تاریکیوں میں, اندھیروں میں یا بند جگہوں پہ رہتے ہیں نا, ڈپریشن ہوتا ہے. تو سورج کی روشنی جو ہے نا ایسے وائٹامنز, ایسے کیمیکلز ہمارے اندر پیدا کرتی ہے جو ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے, لیکن وہ سب چستی پیدا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ریڈیوس اسٹریس, ٹھیک ہے, مناسب تعداد میں لی جائے. اور ایک اور بہت اچھا ہمارے ساتھی نے لکھا, مصعب بن عمیر, خیر نام کسی اور نام سے وہ ایڈ ہے, کہ یہ جتنا واٹر سائیکل ہے یہ بھی تو ڈیپینڈ سورج کی روشنی پہ ہی کرتا ہے نا. سولر کہہ رہی ہوں, سولر لائٹ سے پانی اوپر اٹھتا ہے اور جاتا ہے, اور پھر وہ ایویپوریشن ہوتی ہے, اور پھر واٹر سائیکل ہوتا ہے. مینٹین اسٹرانگ بونز. جی بالکل ادیبہ درست کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ وائٹامن ڈی سے بونز ہماری جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور بیکٹیریا اسکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فصلیں پکتی ہیں. اب یہ کیونکہ ریپیٹ آنسرز آ رہے ہیں
اور وقت پتہ چلتا ہے. انٹرسٹنگ. فرحت عمران نے بہت اچھا لکھا کہ جی بالکل سایوں کے ڈھلنے سے اور اس سے نمازوں کے اوقات متعین سورج کی روشنی سے ہی ہے نا, کہ جب سورج نکل آئے تو نماز کا وقت ختم ہو گیا, جب سورج سوا نیزے پہ پہنچ گیا تو یہ ہے, زوال کے وقت ایسا ہوگا, جب سورج ڈھل جائے گا تو کیا ہوگا. ہماری تو ساری عبادات بھی سورج سے کنیکٹڈ ہیں. سبحان اللہ, کتنا اچھا انہوں نے پوائنٹ کیا. چلیں جی, اب نیکسٹ ہم اسی پہ لیتے ہیں, چیٹ پہ ایک اور سوال دیتے ہیں سورج کے حوالے سے. اگر سورج کی جو روشنی کی یہاں ایک خاص انہوں نے بات کی کہ وہ بڑی موضوع تعداد میں, اور اس کی حرکت بڑی موضوع ہے, یعنی وہ ایک موضوع حرکت سے ہم تک پہنچ جاتی ہے, تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے سورج کی روشنی کے حوالے سے کچھ بتائیے, جو اس کی حرکت ہے اور جو اس کی کوانٹٹی ہے, کیا کہیں گے؟ چیٹ میں لکھیے آپ. اچھا ٹھیک ہے, بالکل مسز دانش لکھتی ہیں اگر یہ بڑھ جائے, اگر اس کی یعنی تعداد مقدار مناسب نہ ہوتی تو سب جل جاتے, کو جلا دیتی, اگر کم ہوتی تو ہم ٹھنڈ سے شاید مر جاتے, اور سیزنز اس کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں, الٹرا وائلٹ ریز پراپر اماؤنٹ میں آتی ہیں. یہ سب آپ ہی لکھ رہے ہیں, میں نہیں بول رہی, میں تو بول رہی ہوں, لکھ آپ سب رہے ہیں. پھر سولر پینلز کی بات پروڈیوس ہوتے ہیں, اس سے موسم بدلتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. اور باقی کیونکہ ریپیٹڈ ہیں تو میں اس کو بس یہیں تک لیتی ہوں. اچھا جناب, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ڈائیورٹ ہو کر ادھر ادھر نکل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کیا سورج کی ایک لائٹ آتی ہے؟ آپ سوچیں نا, ہماری ٹریفک کو سوچیں ذرا, ہماری ٹریفک جو ہوتی ہے جب وہ گاڑیاں نکلتی ہیں باہر, کبھی اسٹک اپ ہو جاتی ہیں, کبھی وہ ٹکرا جاتی ہیں, کبھی وہ بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے, کبھی راستے نہیں ملتے ہیں, اور کائنات میں تو بلینز اینڈ بلینز باڈیز ہیں نا جو مسلسل موو کر رہی ہیں, اور سورج کی روشنی کو اللہ نے کیسے بنایا کہ ان کے اندر سے وہ گزر جاتی ہے, یہ سائڈ سے گزر جاتی ہے اور مناسب مقدار میں یہاں پہنچ جاتی ہے. یہ نشانی نہیں ہے کیا اللہ کی؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور ایک ہماری ساتھی نے لکھا کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمارے روزے بھی سورج کی روشنی سے کنیکٹڈ ہے, سحور اور افطار سورج سے ہی کرتے ہیں نا ہم. بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب, نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہم نے جو پڑھا تھا نا, ان رؤیت الآیات الکونیہ, اس میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آیات کونیہ کو دیکھنا اور قرآن کی جو آیات ہیں اور آیات کونیہ ہیں, ان میں آیات کونیہ کو تو ہم دیکھتے ہیں نا, ان کو دیکھنا اور قرآنی آیات میں تدبر کرنا کس چیز کا باعث ہوتا ہے؟ یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اپنے الفاظ میں. السلام علیکم باجی. میں کون؟ وعلیکم میں روحی السلام. تسنیم. جی روحی بتائیے. جی باجی, اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی ہے دلوں کو ہلانے کے لیے, یعنی شعور جگانے کے لیے, شعور کو ابھارنے کے لیے, اور یہ بہت ہی تعظیم کے لیے ہے. کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ہمیں اس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھی یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بس یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کافی ہے دلوں کو ہلانے کے لیے, یعنی شعور جگانے کے لیے. یہ ساری ہاں, چیزیں لیکن اور بھی ہے. دیکھیں, ایک یہ پوائنٹ آپ نے بتایا, آگے بھی بتایا, لیکن اس کو ذرا سم اپ کریں. دیکھیں, شعور کو ابھارنے کے لیے, اس کی تعظیم کے لیے, عبادت, جی اس تعظیم کی کے, عبادت اور اطاعت کے لیے. بالکل ان سب کاموں کے لیے ضروری ہے نا. ٹھیک جی ہے, چلیں, گڈ, جزاک اللہ خیر. بالکل درست کہا آپ نے, الحمدللہ. ماشاء اللہ, آپ تو خوب, آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں, اچھی پریپریشن کی ہے, بڑے قابل اسٹوڈینٹس ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی یہ قابلیت کو اپنے پاس بہترین اجر کے طور پہ لکھ لے, اور آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ کوشش تو ساری ہماری اسی لیے نا کہ اللہ عربی کو اس لیے سیکھیں, سمجھیں, اور اس کتاب کو بھی اس لیے پڑھیں کہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں اور اللہ سے قریب ہو سکیں. ٹھیک ہے جناب, نیکسٹ دیکھتے ہیں. آگے کون پڑھے گا عربی؟ جی, نیلوفر یاسمین. پڑھیے یاسمین.
فسبحان من خلق هذا الكون ومن يحكم هذه الأجرام الحائلة ويقهرها على ما يريد ويخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان. یہاں سے پڑھیں هذه الأجرام الحائلة، ٹھیک ہے، اس کو کریکٹ کریں هذه الأجرام الحائلة، اور وہ یخرج سے ذرا دھیان سے پڑھیں هذه الأجرام الحائلة جی ويخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان. ہاں اس کو یوں کریں منها المنافع على مدى الدهور والازمان. ٹھیک ہے ماشاءاللہ احسنتی. اچھا جناب، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں ہم اس عظیم کائنات کے رب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس عظیم اور وہ عظیم کائنات کا رب بھی عظیم ہے، تو اس کا تصرف کس کس چیز پر ہے؟ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ کس کس چیز پر تصرف ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کوئی کون بتائے گا آپ میں سے کہ اللہ کا جو تصرف ہے وہ کس کس چیز پر، یعنی کس کس چیز پر وہ غالب ہوتا ہے، اور کس کس کو اس نے یہاں کیا بتایا؟ جی سہرش بتائیے. جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو تصرف ہے وہ پوری کائنات پر ہے، وہ کائنات کو چلا رہا ہے، اس میں بڑے بڑے سیارے ہیں، ان پہ غالب آ جاتا ہے، اور ان سیاروں کو ایک ارادے کے تحت چلا رہا ہے، اور ارادے کے تحت ہی نکالتا ہے، اور ساری جو نفع کی چیزیں ہیں زمانے میں اور مکان میں وقت میں، ان ساروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ارادے سے چلا رہا ہے، تو اس لیے اس کا جو پورا تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پوری کائنات پر ہے. بالکل جزاک اللہ خیر. سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں نا، اور سب کو ایک مخصوص، ہر ایک کو الگ بنایا. کچھ کہوں؟ جی فرمائیے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مظفر وارسی کی حمد ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے، دکھائی جو دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی اللہ ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی اللہ ہے، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی اللہ ہے، وہ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعوری میں جگمگا رہا ہے، وہی اللہ ہے. جی درست کہا، بالکل اچھے الفاظ میں آپ نے یہ پڑھ کر اپنا مفہوم بتا دیا اور ہمارے سمب کر دیا ساری بات کو. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں، آگے کون پڑھے گا؟ فلی کلی میں پڑھوں؟ عائشہ آپ پڑھیے، کیونکہ جو نام لے گا نا میں اس کا نام لوں گی، میں پھر نہیں. جی عائشہ پڑھیے. فَلِكُلٍّ نَجْمٍ أَوْ كَوْكَبٍ فَلَكٌ يَدُورُ فِيهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ وَالْمَسَافَاتُ بَيْنَ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ مَسَافَاتٌ هَائِلَاتٌ مُقَدَّرَةٌ وَالْكُلُّ يَسِيرُ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. احسنتی ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جناب یہاں سے آپ یہ بتائیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یہاں سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے کوئی اپنے عمل کے لیے بات، کوئی سبق سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کون بتائے گا؟ شیبہ. اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی ستارے ہیں اور سیارے ہیں اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور وہ بالکل بھی اس سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے ڈسٹنسز بھی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ انہی ڈسٹنسز پہ رہتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہم ان پہ عمل کریں اور اپنی حد سے تجاوز نہ کریں. بالکل درست، صحیح نکالا سبق آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے جناب. فرحت عمران جی پڑھیے. جی کہیے فرحت عمران. آگے آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟
نہیں میں کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ کائنات کی جو ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے نا. تو ہم بنی نوع انسان ہیں, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے, تو ہمیں بھی ان کو دیکھتے ہوئے یہ سبق ہمارے ساتھ آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے پابند ہیں, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں تو اللہ کے ہر حکم کا پابند ہونا چاہیے. تو یہ چیز سمجھنا بالکل چاہیے ہمیں, اللہ کے بالکل حکم صحیح کی پابندی کرنی چاہیے نا انشاءاللہ. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب, ان حرکت هذه الاجرام, یہاں سے کون پڑھے گا؟ میں ساجدہ میں پڑھوں. مسمہ خاتون نور سما. ساجدہ میں پڑھوں. ساجدہ آپ نے پہلے کہا تھا, آپ کہیے. جی. إن حركة هذه الأجرام الحائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في البحر الواسع وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع الذي خلقه الواسع العليم. ٹھیک ہے, الحمدللہ کافی اچھا پڑھا ہے آپ نے, لیکن کہیں کہیں کریکشن کی ضرورت ہے, اس کو دیکھیے. میں پڑھتی ہوں, آپ ٹھیک کیجیے. ان حرکت هذه الاجرام الحائلة في الفضاء اشبه بحركة السفن في البحار الواسعة وهي مع صغامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع الذي خلقه الواسع العليم. ہو سکتا ہے آپ نے درست ہی پڑھا ہو, کبھی کبھی سننے میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں نے پڑھ دیا. آپ اپنے پاس کریکشن کر لیجیے گا اگر کہیں ضرورت ہو. احسنتی. ٹھیک ہے جناب. اب یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں اجرام فلکی کی فضا میں حرکت کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اجرام فلکی کی فضا میں حرکت کس سے مشابہت رکھتی ہے؟ کس سے مشابہت ہے؟ کس سے زونی بول رہی ہوں. بتاؤں زونی آپ بتائیے, آپ پہلے بتانا چاہ رہی تھی. جی, یہ کشتیوں کی حرکت سے مشابہت رکھتی ہے. جس طرح کشتیاں حرکت کرتی ہیں اسی طرح یہ سارے وہ بھی کشتیوں کی طرح مدار میں چلتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا, درست بتایا. کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ بطول بتائیے. جی میں بتاؤں. بتائیے. انہوں نے یہاں سے تشبیہ دی ہے سمندر کے اندر جو بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں, سمندر کی ایک وسیع سمندر کے اندر وہ چل رہی ہوتی ہیں اور اپنے حجم کے لحاظ سے وہ بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم اس کو اوپر سے دیکھیں جس طرح سیارے جسٹ ایک نقطہ نظر آتے ہیں, اسی طرح وہ بڑی بڑی کشتیاں بھی صرف ہمیں ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتی ہیں اگر ہم فضا سے اس کو دیکھیں. بالکل درست. تو اس سے پھر ہم آپ دیکھیں کہ یہ مزید کہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو پیدا کیا جو کہ واسع اور علیم ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو دور سے, تو آپ سمندر میں اگر دور دیکھیں بہت سی کشتیاں یا جہاز چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں نا, اور دور لگتے تھوڑے سے ہیں, لیکن وہ بہت قریب بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر تیر بھی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی یہاں سے ستارے اور سیارے ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتے ہیں نا, چھوٹا سا ایک ستارہ, حالانکہ حجم میں بہت بڑا ہے. اور جیسے کشتی پانی میں تیر رہی ہے, وہ فضا کے اندر تیر رہا ہے. یہاں بھی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے بطول, جزاک اللہ خیر, آپ نے بالکل درست بتایا. جنرلی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, میں چاہوں گی یہ سوال میں چیٹ میں لوں تاکہ اور ساتھی بھی شریک ہوں. یہ بتائیں کہ مصنف کی جو یہ وہ مثالیں لے کے آتے ہیں اور وہ جو کنیکشن چیزوں کا کرتے ہیں, آپ نے اس سے کچھ سیکھا, کوئی آپ کو فیلنگ آتی ہے, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر, کہ کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو سیکھنے سے اس کو؟ کچھ اگر چیٹ میں لکھنا چاہیں آپ, یا کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے کہ اب تک اتنی مثالیں وہ لے کر آئے ہیں, آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ کون شیئر کرے گا آپ میں سے؟ مصنف کا جو انداز بیان ہے, اس سے آپ نے کچھ سیکھا؟ نام بتائیے اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں. جی نیلوفر انور, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نیلوفر فرمائیے. جی اول تو یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن تو الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھ کے گزر چکے ہیں الحمدللہ اس سے. اب یہ جو ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک دوسری طرح سے
تفصیل سامنے نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم نے بہت ساری کائنات کی نشانیاں پڑھی بھی ہیں قرآن میں، تو جس پوائنٹ آف ویو سے یا جس نقطۂ نظر سے یہ مصنف ہم کو بتا رہے ہیں، شاید ہم نے کبھی بھی اس طرح غور و فکر نہیں کیا تھا. اور اس غور و فکر کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ ایک واقعی آپ اللہ کی عظمت جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگی، اور اس نظر آنے کا صرف وہ نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے. اور اس عظمت نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب کانشیسلی اللہ تعالیٰ کو جاننے اور اس سے متعارف ہونے، اور اس کا جو ہم کو ایک طرح سے اس کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، اس سے ہماری عبادات ہم دیکھ لیں، ہمارے رویے دیکھ لیں، ہمارے معمولات دیکھ لیں، تو الحمدللہ بہت زیادہ. اب کہیں بھی مجھے تو یہ فکر ہے، جب میں ہمیشہ ایک بات ہے نا کہ نماز میں احسان یہ ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کبھی بھی وہ ایک ظاہر انسان ہے وہ تصور قائم نہیں ہو پاتا تھا، لیکن الحمدللہ جب ہم ان کی ساری کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسے اتنی عظیم الشان کائنات، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اس عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ متمکن ہے، تو ہم جب کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دور اوپر ہے، ہم تو کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ ساری پڑھتے ہیں ہم چیزیں تو اسے لگتا ہے واقعی الحمدللہ کہیں اللہ کا وجود ہم کو محسوس ہو رہا ہے. یعنی ہم اللہ کو وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھ پا رہے ہیں، لیکن وہ ایک مزید کانشیسنیس آپ کے اندر آتی جا رہی ہے کہ واقعی الحمدللہ نمازوں کے اندر بھی وہ چیز آتی جا رہی ہے. مجھے جو فیل ہوتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اس غزالہ کامل بس نصیب کچھ کرے. بولنا چاہ رہی تھی اس پہ، غزالہ تاریخ یہ جو ابھی کہیے پوچھا میں کو. کہیے. جی جزاک اللہ. یہ جو پیچھے آیت آئی تھی نا، ان رویاتی آیاتی کونیہ و تدبر آیات القرآنیہ، یہ انہوں نے اس چیز کو لے کے نا اس سارا، ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، ہم وہ دیکھتے ہیں تو واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو برکت. لیکن انہوں نے یہ آیت جو انہوں نے یہاں جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا اس چیز کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو لے کے تو پھر اللہ کو پہچانا ہے، اور ہمیں بھی اس کی پہچان. بالکل صحیح. غزالہ ذرا اس کو پڑھیں گی عربک، اس کو پڑھ سکتی ہیں؟ جی جی ضرور انشاءاللہ تعالی. ان رویات آیاتی آیات الکونیتی و تدبر الآیات القرآنیہ کفیل تحریک القلوب و استجاشت الشعور لتعظیم باری الوجود عبادتی و طاعتی. ماشاء اللہ کتنی پیاری کوشش ہے. بارئ الوجودی و عبادتی و طاعتی. اور شروع میں دیکھیے ان رؤیت الآیات الکونیہ. باقی بہت اچھا پڑھے. اچھا یہ غزالہ نے جو بات کی نا، جزاک اللہ خیر، یہاں میں ایک آپ سے اب آپ سب کے ایسے ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں اپنے لیے ایک ہوم ورک رکھیں. ہم فقہ القلوب میں پڑھ رہے ہیں نا آیات کونیہ کے بارے میں، اور قرآن میں تدبر بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے ذریعے بھی، اور ویسے بھی قرآن میں اگر آپ غور و فکر اور تدبر بھی کریں، لیکن اس کتاب کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، تو جائزہ لیں کہ میرا دل، میرا شعور، کیونکہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ بے شک دیکھنا نشانیوں کا کائنات کی اور قرآنی آیات پر تدبر کرنا کافی ہے دلوں کو ہلانے کے لیے، شعور کو ابھارنے کے لیے، تعظیم کے لیے، وجود کو پیدا کرنے والے کی، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے. یہ اس کا ترجمہ ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اور میں جائزہ لیں کہ میرا دل، میرا شعور اللہ کی تعظیم، عبادت اور اطاعت کے لیے کتنا بیدار ہوا ہے. یاد رکھیں اس کے اندر یہ کئی باتیں کر رہے ہیں، تعظیم، عبادت اور اطاعت. بعض لوگوں کی عبادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن باقی چیزوں میں اطاعت نہیں کر پاتے. اچھا بعض اللہ کی بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت اطاعت کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں کر پاتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی پرسنٹیج ہمیں خود نکالنی ہے، اور پھر اس کو اگر وہ پرسنٹیج میں گنجائش ہے نا بڑھانے کی، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، بڑھانے اس کو، اللہ سے دعا مانگنی ہے. سب سے زیادہ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ دعا ہے. آپ کتنا بھی پڑھ لیں، آپ کتنی بھی عربک اچھی پڑھ لیں، آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنا بھی غور و فکر کر لیں، لیکن اگر آپ نے اللہ سے توفیق نہیں مانگی تو پتہ نہیں اللہ دے نہ دے. سب سے پہلے توفیق مانگیں اور ساتھ
शुरू करें काम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इबादत और इताअत में बरकत करेगा। और हमारी साथी लिखती हैं कि इनकी तहरीर से दिलों में हरकत होती है और शऊर बेदार होता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने। चलें जी, आगे हमने मूव करना है क्योंकि अभी हमारा लेसन मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तो हम बीच में ही जरा सी आपकी बात लेने लग गए थे। तो नेक्स्ट यहाँ कहाँ से हमने पढ़ना है? मैं पढ़ूं? जी आगे से पढ़िए। मैं ज़ैनब हूँ। ज़ैनब पढ़िए ज़ैनब। फसुबहान मन अमसक हाज़ा व हाज़िही वसय्यर हाज़ा व हाज़िही वमा अअज़म मन खलक हाज़ल मलाई बैनल्लती ला तहसिमन नजूमल दवारा। जज़ाकल्लाह खैर ज़ैनब, ठीक है आपने पढ़ लिया। अब हम और किसी साथी को मौका देते हैं। वमा आज़मा से जो आपने पढ़ा है ना, यहाँ कुछ जगहों पे करेक्शन की जरूरत है, आपने गौर से सुनना है। कौन पढ़ेगा? जो फाइजा अमजद आप पढ़ेंगी? जी। वमा अअज़म मन खलक हाज़िहिल मलायीन अल्लती ला तुहसा मिनन नुजूमि दव्वारती वल कवाकिबिस सय्यारती व नसरहा व सय्यरहा फी ज़ालिकल फ़ज़ाइल फ़सीह वल्लाहु तबारक फी ज़ालिकल फ़ज़ाइल फ़सीह। ठीक है, और यहाँ पे मलायीन अल्लती, ठीक, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शायद मुझे सुनने में कुछ कमी पेशी होगी इसलिए मैंने उसकी करेक्शन कराई है। अहसन थी, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, अब यहाँ जरा सा थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, जरा एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ ये मिलियंस की बात कर रहे हैं, बोलना नहीं है किसी ने, चैट में लिखना है। जनाब ये बताइए 1 मिलियन कितना होता है? लिखिए चैट में, कितना होता है 1 मिलियन? जरा पता चलता है ना कि मिलियन का मलायीन तो पढ़ रहे हैं लेकिन मिलियन पता भी है कितना? गुड मिसेस दानिश, पहला जवाब उनका आया है 10 लाख। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही जवाब बहुत सारे साथियों की तरफ से आ रहा है और फाइजा मलिक ने उसको डिजिट्स में लिखा है। गुड, मेरे पास दोनों जवाब आ गए, यानी क्योंकि अब डिजिट में पूछना था तो जरा डिजिट में बाकी लोग भी लिखे ना, देखिए कितने अपने पास लिखे आप, कितने जीरोज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं और 1 लगाए तो 7 डिजिट नंबर है। 10 लाख गिनने लगे तो टाइम लग जाए। तो 10 लाख से बहुत ज्यादा बेशुमार सितारे सैयारे फजा में अपने अपने मदार में फिर रहे हैं। आप जरा अपने घर में बहुत बेशुमार जरा 10 लाख चीजें तो जमा करें अपने घर में और सारी उनको सेटिंग तो करनी शुरू करें कि वो हम रख कर चीजों को समेटने में मुश्किल हो जाती है। और कहाँ ये मुसलसल पूरे घर में, थिंक ऑफ इट ना, आपके घर में 10 छोटी सी चले पूरे घर को भर लें आप और उसमें सब चीजें मूव कर रही हूँ, तो कितनी बड़ी कायनात उसने बनाई है। या सड़क पे चढ़े आप तादाद छोड़ दें, या कायनात में तो नहीं छोड़ सकते, कोई अपनी कस्टडी में जरा चीजों को रखें और फिर वो मुसलसल मूव भी करवाएं, तो कितना मुश्किल सेटिंग हो जाती, कितनी प्रोग्रामिंग की जरूरत होगी ना। तो अल्लाह ने तो इतनी बड़ी कायनात में लाखों ट्रिलियंस बिलियंस सितारे सयारे बना दिए और कंटिन्यूस एक्सपेंड करवा रहे हैं वो। यानी अब ये बहुत अच्छा पॉइंट हमारी एक साथी ने रेज किया कि इतनी तादाद में वो न जाने कितने भी और पैदा कर रहा होगा और फिर उस एक्सपेंड हो रही है ताकि ये नई से नई जो इजादात है उसकी नई से नई जो हर रोज एक नई शान में उसमें न जाने क्या क्या और हो रहा होगा। एक हमारी साथी ने लिखा है कि जी हमारे से तो कुछ बच्चे ही नहीं संभाले जाते। बिल्कुल ठीक कहा, 2 4 5 बच्चे हो उनको और उनकी चीजें ही संभालनी मुश्किल हो जाती है, तो कहाँ इतनी बड़ी कायनात को संभालना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट पे आते हैं। आगे कौन पढ़ेगा अरबिक? चलें आप पढ़ लीजिए, पढ़िए। आपका नाम मुझे समझ नहीं आता असल में। वल्लाहु तबारक व तआला। नूर सम्मा खातून। जी नूर फरमाइए। जी बाजी, मेरा नाम नूर सम्मा खातून। पढ़िए। वल्लाहु तबारक व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर यखलुकु मा यशाउ
वयस्तवी इंदहु खलकुल कबीर वल सगीर वला यख्तलिफु इंदहु फिल तकवीन सय्यन मिन सय्यन अन सय्यन सवा हाज़ल मखलूक समाअन औ अर्दन औ जर्रतन औ जबलन औ कतरतन औ बहरन औ बऊदतन औ फीलन औ नमलतन और जमलन खुलिकु बस हाज़ा व जाका बस इंदल्लाहि नूर सवा बस इन्नमा नूर बस माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़े आपने और बड़ी रवानी से खूब दोहराई किए, लगता है। शाबाश, अल्लाह ताला इल्म और अमल में बरकत फरमाए। ठीक है जनाब, आगे नेक्स्ट पढ़ें। इससे आगे अरबिक कौन पढ़ेगा? खालदा आप पढ़ेंगे? चलिए अरीबा आप पहले पढ़ें। अरीबा आप पढ़ लें पहले। خلق هذا وذاك عند الله سواء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. शाबाश, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और साथियों को भी मौका देते हैं। अरीबा, आपकी किस्मत कि छोटी आपको ये फ्रेज आया था। अच्छा, यहाँ एक बात, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। यहाँ एक बात कहती चलूं, हमारी एक साथी ने जिस वक्त वो बात कर रही थी इन रुयतल आयातिल कौनिया व तदब्बुरुल आयातिल कुरानिया की, जिस पर कि हमने फिर वो भी किया था और जायजा भी लेने को आपको होमवर्क दिया, तो उन्होंने कहा कि इन आयात में ये बात की गई है। देखिए ये आयात नहीं है, ये अरबिक के सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस हैं। आयात सिर्फ क्या होती है? कुरान की आयात होती है। और मैं कहना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसकी इस्लाह मुझे याद आ गया, मैं कर दूं। ठीक है खालदा, आप पढ़ेंगे आगे अरबिक? जी। फलैसा हुनाका अमामा कुदरतुल्लाहि सअबा वला सहल वला करीबा वला बईद वला सगीरा वला कबीर फतवज्जहुल इरादता लिखल्क़ि शैइन काफिन लिवजूदिही काइनम मा कान फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ठीक है, गुड। यहाँ से जरा पढ़े खुद कुदरा इमामा शुरू से पढ़े, हुना का इमामा से पढ़े। अमामा कुदरतिल्लाहि सअबा वला सहल। इसमें सिर्फ रीचेक करने के लिए कहा था कि आपने इराब ठीक लगाएंगे, लेकिन जब जल्दी में पढ़ रहे होते हैं ना तो इसको पेश पढ़ दिया था माशाल्लाह। इस तरह वला से पढ़े आगे, वला करीबिन वला बईद वला सगीरिन वला कबीर। अच्छा, इसको वला सहलुन वला करीबुन वला बईदुन वला सगीरुन वला कबीरुन। ठीक, सब इस तरह आएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। एक्चुअली मैं जो हूँ ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मैं बुक लेकर नहीं आ सकी, बहुत मोटी बुक थी, तो मैंने वो फिर फाइल्स में डाउनलोड किया है और मैं एडिट करती हूँ, अपने हाथ से एराब लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे जरा अभी प्रैक्टिस की और जरूरत है, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रैवलिंग में भी आपने अपनी क्लास नहीं छोड़ी। गुड, अल्लाह ताला इल्म बहुत बरकत करे और बहुत अच्छा भी पढ़ा है माशाल्लाह। शाबाश, ठीक। आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं माशाल्लाह। मेरा आपका बहुत पुराना साथ है और मुझे अंदाजा है आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत रखे। ठीक है जनाब, नेक्स्ट देखिए जी। अच्छा, यहाँ से हम कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, ये बताइए कि ये जो यहाँ पर इसका कोई तर्जुमा करेगा आप में से? ये बड़ी अहम इबारत है, कोई तर्जुमा कर सकेगा? फलैसा हुना का मामा में लफ्जी में तैरी, अच्छा बेशक वैसे मुहावरा कर दें। मिसेस दानिश करिए, मिसेस दानिश करिए। जी, नहीं है अल्लाह की कुदरत के लिए कोई भी काम मुश्किल या आसान, करीब या दूर, बड़ा या छोटा, और जब वो किसी चीज का इरादा कर लेता है तो उसके लिए बस मतलब उसके लिए इरादा ही करना काफी है किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा तर्जुमा है। बस नहीं है वहाँ अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ मुश्किल या आसान, और ना करीब और ना दूर, और ना छोटी और ना बड़ी। इरादा करना किसी चीज के पैदा करने का काफी है उसके वजूद के लिए, जो भी हो। ठीक है, लफ्जी तर्जुमा तो मैंने कर दिया और आपने बामादा बिल्कुल ठीक किया। अब जरा इसको सामने रखें, अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ मुश्किल या आसान या करीब या दूर नहीं, कुछ नहीं ना। तो अब आप सोचें, किसी भी मुश्किल में अल्लाह को याद करें कि अल्लाह के लिए मुझे इससे निकालना कुछ मुश्किल नहीं। यहीं पर वो एक्टिविटी कर लें। चलें,
कुछ सेकंड के लिए जरा अपनी आंख बंद करें और सोचें इस वक्त कोई मुश्किल तो आपको दरपेश नहीं है, और फौरन उसके लिए दुआ करें कि तेरे लिए क्या मुश्किल है, मुझे निकाल ले। चलिए मैं भी करती हूँ और आप भी करें। जब ऐसी चीजें पढ़ा करें ना तो साथ साथ अपने लिए दुआएं मांगते रहें कि या अल्लाह तेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, तेरे से तो कुछ दूर नहीं, कोई कोई जिस चीज का इरादा तू कर ले वो हो जाता है, मेरा ये काम करवा दे, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। मेरे लिए बाज़ औक़ात बच्चों के हवाले से कोई मुश्किल होती है, कोई माली परेशानी होती है, कोई बहन भाइयों में मसला होता है, कोई बीमारी है, कुछ है, बस इसको पढ़ते जाएं। और आप ये भी कर सकते हैं, देखें क्या आप इस फ्रेज को पढ़ते जाएं, ये एक तरह से दुआ ही है ना। हम देखें अल्लाह की क्या है, मसनून दुआ तो नहीं कह रही, लेकिन ये अल्लाह की रहमत को ही हम पुकार रहे हैं ना कि या रब्बल आलमीन तेरे लिए क्या मुश्किल है, फलैसा हुना का अमामा कुदरते लाही साबू वाला सहल, तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू जो चाहे कर ले। तो इस अब आपने इस अरबिक फ्रेज को, या आपका होमवर्क है, या फलैसा से लेके तुरजाऊन तक, इसको आपने रोजाना एक बार लाउडली पढ़ना है और किसी को पढ़कर सुनाना है। और ये अपने पास कहीं मार्क करके लिख लें, पेज नंबर 80 पर ये इबारत, इसको मार्क करके लिख लें, कहीं अपने हाथ से लिख लें, ताकि जिस वक्त कोई परेशान हो, कोई आपसे अपनी मुश्किल का बयान करे, आप ये पढ़कर उसको सुना दें। कुछ मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए, वो तो ये कुदरतें रखता है, उससे मांगो। और सूरत यासीन की आयत 83 भी उसको सुना दें। तो देखिए कितने लोग हमें अपनी परेशानियां बताते हैं ना, और हम उस वक्त सोचते हैं इनको क्या तसल्ली दें। कितने अच्छे जुमले इन्होंने हमें बता दिए ना तसल्ली देने के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आपने क्या काम करना है, रोजाना इस अरबिक फ्रेज को एक बार पढ़ने की कोशिश करनी है, ये आपका होमवर्क है। और इसको अपने हाथ से लिखकर कहीं ऐसी जगह पर लगा लें, रख लें जहां से आपकी नजर इस पे पड़ती रहे, तर्जुमे के साथ, ठीक है, ताकि आप जब भी इसे देखें आपको याद आ जाए अल्लाह से बढ़कर कोई चीज नहीं, मेरी मुश्किल हल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं उज़्मा बात कर रही हूँ और शारजा से। जी उज़्मा कहिए। मैं जब से ये क्लास ली है, मैं बहुत सालों से दुआ करती आ रही थी कि मुझे ये चीजें अपनानी है, और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की भी और अलहुदा ट्रस्ट की भी, कि उन्होंने ये मौका फराहम किया ऑनलाइन का। मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश कि मुझे ये कुरान के मोती और सूरह वाक़िया और ये सब चीजें मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। बस 2-4 बार मेरे साथ बहुत मुश्किलात आई, कोई मेरी साथ की डेथ भी हो गई तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं ये अटेंड करूं, मगर आज ये फ़िक़्ह क़ुलूब की ये क्लास लेते हुए मैं रो पड़ी, बहुत रोई। कि मुझे लगता है कि आप लोगों की इतनी खूबसूरत तासुरात और अल्लाह ताला की ये बनाई हुई दुनिया के बारे में जो सब कुछ बयान कर रहे हैं तफसील से, वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि सिर्फ मैं तफसीर पढ़ती थी और समझती थी और सुनती थी, मगर आज जब उसकी इतनी डेप्थ में गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब कुछ हम जानते हुए भी नहीं जानते थे और आज वाज़े हो गया हम सब पे, ये सब कुछ वाज़े हो गया। मगर मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मलाल हो रहा है इस वक़्त। मुझे लग रहा है मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे पास तो बुक भी नहीं है और मैं रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं हूँ। ये जो सब लोग इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आप और आपके सब ये स्टूडेंट इतनी खूबसूरती से सब कुछ बयान कर रहे हैं, मैं भी इसका एक हिस्सा बनना चाहती हूँ, मगर मैं ये कैसे पढूं और इसके ट्रांसलेट को कैसे समझूं? आपसे जो क्लास लेती हूँ वो तो मैं समझ लेती हूँ, मगर इसके अलावा जैसे मैं खुद से बैठ के पढूं, उसे समझूं, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। साथी को टिप्स दीजिए जी, कौन बताएगा? देखिए किताब के हवाले से उज़्मा ये है कि आप इंशाल्लाह हमारी एडमिन से ग्रुप में हैं, उनसे राब्ता करें, वो आपको इंशाल्लाह हम दोबारा से किताब के लिए शेयर कर देंगे, जहाँ से आप सेल्स ऑफिस से मंगा सकती हैं, आपको होम डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। इसकी PDF भी शेयर कर देंगे, आप एडमिन से राब्ता कीजिए। बाकी अपने साथी को कोई टिप देना चाहे अगर तो आप दे सकते हैं, कोई भी आप में से देना चाहे कि ये आपकी नई साथी कैसे करेंगी, अपने खुद बैठ के आप लोगों ने क्या किया, कैसे इतने अच्छा पढ़ना सीखा, कोई बताएगा आप में से, कोई टिप जी देंगे? मैं नाम बताऊं और
بتائیے آج. جی باجی بس ذہن میں ایک ماہر تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے ذہن کی بجلیاں چمکائیے، شوق اور محبت سے پڑھیے، دیکھیے غور سے، سنیے اور آپ کو بہت اچھا آ جائے گا. اور اس کے علاوہ باجی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، میں نے یہ لکھا تھا کہ مد و جزر بھی، قمر کی تابانی اور بہر کی جوانی بھی، ساحل کے زمانے تک موج رواں ہے زندگی، اور دل سے دل تک الست کی یاد بھی تو، یعنی اللہ تعالیٰ، دل سے دل تک الست کی یاد بھی تو، ودیعت کی امانت میں کن فکاں ہے زندگی. اور ایک اس کا آخری شعر ہے کہ اوج کی کہکشاں رنگیوں خوشنما، اوج کی کہکشاں رنگیوں خوشنما، اس زمیں پہ صرف اب مقصود صرف امتحان ہے زندگی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ہماری ساتھی عظمت نے جو سوال کیا نا، میں چاہوں گی آپ ایک کام کریں عظمت، اپنی کوئی ایک ساتھی ڈھونڈیں جس کو اپنا، میں باقی سب سے بھی یہ کہتی ہوں کہ ایک ساتھی کو اپنا بڈی بنائیں، اس کے ساتھ مل کے پڑھیں، کریں، کتاب حاصل کریں، کتاب پر اعراب لگائیں. دیکھیں آج کوئی مشکل نہیں ہے، ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، لیسن کو ایک بار، 2 بار، 3 بار سنیں، آپ کو اعراب سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، لگانے شروع کریں، بار بار سنیں، ترجمہ لکھیں، محنت کریں. مجھے خود اس کی تیاری کے لیے کئی گھنٹے لگتے ہیں، میں ایسے تو نہیں آ کے بیٹھ جاتی، اور ہر دفعہ جب پڑھتی ہوں ایسے لگتا ہے ہر دفعہ نئی بات ہے. اس طرح ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا، محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور اصل بات تو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا، تو اللہ ضرور برکت کرے. چلے ایک لاسٹ سوال لینا ہے مجھے، کیونکہ یہ بہت اہم بات آگے آ رہی ہے، اور اس کو دیکھیے. ثم يعطي الله سبحانه عطاء متجددا بعد ذلك لكل جيل غیر جیل. یہ بہت اہم بات یہاں آ رہی ہے. یہاں مجھے آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ یہاں جو یہ بات آ رہی ہے کہ عطاء متجددا جو ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے نام بتائیں، اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ جو بتانا چاہے وہ بتائیں، کیا سمجھا آپ نے؟ اسما خان، میں بتاؤں؟ جی اسما بتائیے. جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ پاک کی عطا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نئی ہوتی ہے. جیسے میرے لیے، میرے اوپر اللہ نے جو انعام کیے، مجھے اپنے لیے وہ نئے لگتے ہیں، اور کسی اور کے لیے اس کو اپنے لیے نئے لگتے ہیں. اور جب ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، لکل جیل، اس کے بعد جو جنریشن آتی ہے، ان کے لیے بھی اللہ پاک کی عطا بے حساب ہوتی ہے ہر زمانے میں، اور وقت کے لحاظ سے اور ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اللہ پاک کی عطا ہر دور کے لیے ہوتی ہے. بالکل، بہت اچھی بات کی. اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو نام بتائیں. میں کون؟ نورین بولیں. اس میں آپ انوینشنز بھی لے سکتے ہیں، جیسے انسان ہر دور میں، ہر جنریشن میں نیو انوینشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اب آپ پہلے صرف ڈریم کر سکتے تھے کہ موبائل پہ آپ کلاس لیں گے، اس طرح انٹرنیٹ پہ، بٹ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے لیے کہ ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دنیا کے ہر کونے سے ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. پھر اس میں آتا ہے کہ جیسے نئے نئے کیمیکلز، نئے جیسے معدنیات، منرلز ڈسکور ہوتے ہیں، جو کہ پچھلی جنریشن کو نہیں پتا تھا، لیکن نیکسٹ جنریشن کو کہتے ہیں کہ ہم دریافت کریں. لیکن اللہ نے تو وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے جو وہ ڈسکور کرتے ہیں وہ نیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیے ماشاء اللہ، دیکھیے جب آپ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے نا تو بہت سے اور پہلو بھی آئیں گے. اور ہم سورۃ رحمان پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. تو اللہ نے ایک دفعہ اپنی کائنات کی نشانیاں دکھا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آپ یہ دیکھیں روزانہ دل کا جب دن نکلتا ہے تو انسان کو ایک نیا دن لگتا ہے. آپ یہ فیل نہیں کرتے کہ ہر روز بعضوں کا ایک نیا دن بڑی امنگ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کوئی دن آپ اتنی امنگ نہیں ہوتی، اس دن آپ اپنے آپ کو اور طرح کے محسوس کرتے ہیں. پھر ہر روز بس نئے پھول نکلتے ہیں، نئی ہوا چلتی ہے، نئے پھل نکلتے ہیں. آپ دیکھیں ایک ہر نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، نئے فنگر پرنٹس دنیا میں آتے ہیں، ہر چیز کی ایک نئی ساکھ سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کتنے انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی کائنات مسلسل گرو کر رہی ہے. اور یہ تبدیلی جو لفظ ہے نا، یہ انسان برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میری ایک ہی جیسی زندگی ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. جبکہ اللہ کی کائنات میں تبدیلی بھی آ رہی ہے اور نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں.
تو اللہ सुब्हानहू व तआला हमें अपनी कायनात के साथ हम आहंग होने की तौफीक अता फरमाए। वेरी इंटरेस्टिंग आज का सेशन था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होमवर्क है, आपने इसकी अरबिक को पढ़ना है, किसी को अपने बड़ी को सुनाना है, किसी को सुम्मा यौतिल्लाहु सुब्हानहू से लेकर लेसन के एंड तक आपने अरबिक पढ़नी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अगली दफ़ा आप में से किसी एक से इसको सुनूंगी। ये आपका होमवर्क है कि पढ़ना है और सुनाना है। अच्छा जनाब, अब एक और आखिर में एक बात कहूँगी कि हमने पिछली दफ़ा से एक नया इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ सेशन, चंद मिनट का, 4 सेकंड। आज का जो हमारा ये नया एक सेशन होगा 4 मिनट और कुछ सेकंड का, वो ये कि हम हर क्लास के एंड में आपको फरहत हाशमी, डॉक्टर फरहत हाशमी की जो ऑफिशियल यूट्यूब है उससे एक वीडियो दिखाया करेंगे, एक हदीस, हर हफ्ते एक हदीस। तो और आपने क्या करना है कि आपने उस हदीस को सुनकर, लिंक आपसे ग्रुप में शेयर होगा, हदीस भी शेयर होगी, उसको जाकर आपका ये होमवर्क है कि आपने जाना है यूट्यूब पर उस हदीस पे, और वहां से वो हदीस शेयर करनी है, और किसी एक या ज्यादा जिससे भी करें, क्योंकि आपको मालूम है ना कि अनऑफिशियल कितने चैनल बने हुए हैं जहाँ न जाने क्या क्या शेयर हो रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल चैनल हैं जहाँ पर इतना ऑथेंटिक मवाद मौजूद है वो लोगों को पता ही नहीं है। तो हम दावा का भी कुछ काम करते जाएं और लोगों को खैर अपने जरिए पहुंचाते जाएं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो आपके साथ लिंक शेयर होगा, उसका मैसेज नहीं शेयर करना, आपने लिंक को क्लिक करके इसी हदीस पर पहुंचना है और वहां से शेयर के ऑप्शन से किसी एक से शेयर करना है इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट टाइम आपने बताना है आपने कितने लोगों से शेयर किया, कितने लोगों को खैर की बात पहुंचाई। तो जनाब अब हम सुनते हैं, मैं इख्तितामी दुआ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको 4 मिनट और चंद सेकंड की ये सुनाई जाएगी हदीस। आप चाहें तो शरीक रहें, चाहे तो आप इस ग्रुप को क्लास को छोड़ भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की तो यकीनन उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो यकीनन उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कोई मामूली गुनाह नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ हमें बताया वो अपनी तरफ से नहीं था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सिखाया था। और इताअत का मतलब होता है कि जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है उसको बजा लाना, और जिससे मना किया गया उससे बच जाना, और इसका अपोजिट नाफरमानी होता है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात इसकी अहमियत की तरफ इशारा करती हैं। मसलन सूरत अन-निसा में आता है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की तो उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। और फिर ये इताअत बड़े बड़े अहकामात में तो है ही है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह में, या हुकूकुल इबाद की बाज़ बातों में, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना ज़रूरी है। आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लेना ये बेहतरीन कामों में से है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन उसवा हसना थे, अल्लाह के महबूब थे। तो फिर हमें भी अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए आप जैसे आमाल करने चाहिए। सहाबा का तरीका ये था कि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे वो भी पसंद करने लगते थे। जैसे हज़रत अनस कहते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो मैं भी आपके साथ चल पड़ा, आपके खादिम थे, आपके साथ रहते थे। आपके सामने शोरबा रखा गया जिसमें कद्दू पड़े हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से कद्दू खाने लगे, आपको कद्दू बहुत पसंद था। अनस कहते हैं जब मैंने ये देखा तो मैं आपके सामने कद्दू करने लगा, यानी चुन चुन के आपके आगे करने लगा। अनस फरमाते हैं कि इसके बाद मैं हमेशा कद्दू पसंद करने लगा। जो खाना भी मेरे लिए तैयार किया गया और जितना मुझसे हो सका मैंने उसमें कद्दू को ज़रूर शामिल कर लिया। तो ये एक छोटी सी मिसाल है एक सहाबी की कि किस तरह वो सिर्फ दीन के अहकामात में नहीं बल्कि आपकी ज़ाती पसंद नापसंद को भी मोहब्बत की वजह से इख्तियार कर लेते थे। फिर इसी तरह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने इन दो रुकनों, रुकन यमानी और हजर अस्वद के इस्तिलाम कभी नहीं छोड़ा
جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے دیکھا، یعنی میں اس کی پابندی کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا بھی ضروری ہے، اور کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم کسی اور راستے پہ چل پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ ہم بے شک کہتے رہے ہم آپ کی امتی ہیں، اگر امتی ہیں تو پھر آپ ہی کو فالو کرنا چاہیے، پھر اپنے نفس کو یا کسی اور اسکالر کو یا کسی اور بڑے کو تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سے جو بات بھی سنتے تھے فوراً بجا لاتے تھے، یعنی دیر نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم دینے کی ضرورت پیش آتی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے، اور ہم بعض حدیثیں بعض احکامات بار بار سنتے ہیں اور پھر بھی کر کے نہیں دیتے۔ تو پھر صحابہ کا مقام کہاں اور ہمارا کہاں؟ ہم اگر ان کے پیچھے چلنے والے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، تو پھر ہم اس قافلے میں تبھی شریک ہو سکتے ہیں جب ہم بھی صحابہ کا طریقہ کار اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کا تھا۔ ابو جریح جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے، جو بھی وہ کہتا قبول کر لیتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی دوسرا دیکھنے والا جو نہیں بھی پہچانتا تھا تو وہ اس چیز کو خاص نوٹ کرتا کہ یہ کون ہے جس کی ہر بات مان لی جاتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خلاصہ کیا کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو محبت اور شوق سے اختیار کر لینا چاہیے۔